کبھی سوچا ہے کہ ایمان جب انتہا کی غربت سے ٹکراتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ذرا تصور کریں، ایک امام تو پہاڑ جیسا، لیکن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اور پھر ایک رات ایک اجنبی ایک ایسی پیشکش لے کر آتا ہے جو سب کچھ بدل سکتی ہے، لیکن کس قیمت پر؟ آج ہم ایک ایسی ہی حیرت انگیز کہانی کی تہوں میں اتریں گے جو ایمان، حقیقت اور غیب کے پردوں کے درمیان کی لکیر کو دھندلا دیتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے مولانا عبداللہ سے، اور ان کی زندگی کی حقیقت کیا تھی؟ بس اتنی سی کہ افطار کے دسترخوان پر صرف ایک جگ پانی اور کچھ سوکھی روٹیاں تھیں۔ سوچئے، ایک ایسا پرہیزگار امام جس کا تقویٰ اور ایمان آسمان کو چھوتا تھا، لیکن جس کی غربت کی گہرائی بھی اتنی ہی تھی۔ اب ذرا ان کی دنیا کو اور قریب سے دیکھتے ہیں۔ ان کا گھر وہی ٹوٹی پھوٹی سی مسجد جہاں بیوی اور 3 بیٹیوں کی محبت تو تھی، لیکن پیٹ بھرنے کو روٹی نہیں تھی۔ ایمان کی دولت سے تو مالا مال تھے، مگر کھانے پینے کا سامان ندارد۔ اور اسی حال میں رمضان کا مبارک مہینہ بھی شروع ہو گیا۔ گھر میں پتیلی خالی پڑی تھی۔ یہی تو اس کہانی کی بنیاد ہے، روحانی امیری اور دنیاوی فقیری کا یہ عجیب سنگم۔ اور جب ایسا لگتا ہے کہ اب مایوسی کے سوا کچھ نہیں بچا، ٹھیک اسی وقت دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ باہر سفید لباس میں ایک باوقار اجنبی کھڑا ہے۔ اس کا نام ذوالقرنین، اور وہ اپنے ساتھ ایک ایسی پیشکش لایا ہے جو نہ صرف مولانا کی زندگی بلکہ شاید ان کی حقیقت کے بارے میں پورے تصور کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گی۔ تو پیشکش کیا تھی؟ ایک طرف خالی پتیلی اور بیٹیوں کے آنسو، اور دوسری طرف سونے کے سکوں کا وعدہ، نسلوں تک کی خوشحالی کی ضمانت۔ ذوالقرنین نے بہت سادہ سی بات کہی۔ اس نے کہا کہ آپ بس 1 مہینے کے لیے، رمضان کے مہینے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہمارے دور دراز گاؤں چلیں اور وہاں نماز پڑھائیں، بس اتنی سی بات۔ مولانا نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ آخر کرتے بھی کیا؟ سونے کے سکوں کی ایک تھیلی ان کے خاندان کے لیے چھوڑ دی گئی، اور مولانا ایک چمکتی ہوئی شاہی بگھی میں بیٹھ کر ایک انجان منزل کی طرف روانہ ہو گئے، اس اجنبی کے وعدے پر بھروسہ کر کے۔ تو اب ہم کہانی کے اگلے حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ سفر مولانا کو کہاں لے جاتا ہے؟ کسی ایسی جگہ جو دنیا کے نقشوں پر موجود ہی نہیں، ایک ایسی وادی جس کا نام تھا وادی سکوت، یعنی خاموشی کی وادی۔ جب مولانا وہاں پہنچے تو ان کی آنکھیں تو جیسے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہر طرف سفید سنگ مرمر کی عمارتیں، ہوا میں مشق اور عنبر کی خوشبو، اور وہاں کے لوگ ایسے روشن اور حسین چہرے جیسے اس دنیا کے ہوں ہی نہیں۔ ان کا استقبال ایسے کیا گیا جیسے کوئی بادشاہ آیا ہو۔ وہ ایک ایسی جنت میں کھڑے تھے جس کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ لیکن اس ساری چکا چوند اور خوبصورتی کے بیچ ایک چیز بہت عجیب تھی، ایک چیز جو کھٹک رہی تھی۔ وہ کیا تھی؟ ایک گہری، مکمل اور کچھ بے چین کر دینے والی خاموشی جو پورے گاؤں پر طاری تھی۔ اس خاموشی کا عالم یہ تھا کہ جب مولانا نماز پڑھاتے تو ان کے پیچھے سینکڑوں لوگ کھڑے ہوتے، لیکن نہ کسی کے سانس لینے کی آواز، نہ کپڑوں کی سرسراہٹ، نہ ہی قدموں کی کوئی چاپ، کچھ بھی نہیں۔ وہ سب ایسے تھے جیسے پتھر کے بنے ہوئے ہوں، بالکل خاموش مجسمے۔ یہی وہ عجیب بات تھی جو اس جنت جیسی جگہ میں ایک انجانا سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ سحری کا کھانا بھی، وہ بھی اس دنیا کا نہیں لگتا تھا۔ یاقوت جیسے لال انار، چاندی کی طرح چمکتے ہوئے چاول، ایسے ذائقے جو مولانا نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چکھے تھے، اور ہر لقمے کے ساتھ ان کے میزبانوں کا اصرار اور بھی گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ خیر، رمضان ختم ہوا، مولانا بے شمار دولت لے کر گھر واپس آئے۔ ان کی زندگی پوری طرح بدل چکی تھی، لیکن ان کے ذہن میں ایک سوال اٹکا ہوا تھا، ایک معمہ جو انہیں چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ انہوں نے جب یہ سارا قصہ اپنے ایک دوست کو سنایا جو تاریخ دان تھا تو وہ ہنس پڑا۔ اس نے کہا، بھائی، جس جگہ کی تم بات کر رہے ہو وہاں تو صدیوں سے ویران بیابان اور پرانے کھنڈرات کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور معاملہ تب اور بھی پیچیدہ ہو گیا جب مولانا کے لائے ہوئے سونے کے سکوں کی جانچ کی گئی۔ پتہ چلا کہ وہ سکے تو 500 سال سے بھی زیادہ پرانے تھے۔ اب تو مولانا کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ سچائی کا پتہ لگائیں۔ انہیں اپنی آنکھوں سے دوبارہ وہ سب دیکھنا تھا۔ تو وہ فوراً اٹھے اور ٹھیک اسی جگہ کی طرف واپس چل پڑے، اس امید میں کہ وہ سرسبز وادی، وہ سنگ مرمر کی عمارتیں انہیں وہیں ملیں گی۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جو انہوں نے دیکھا وہ سچ تھا۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جہاں وہ عالیشان گاؤں تھا وہاں اب کانٹے دار جھاڑیوں، ٹوٹی پھوٹی پرانی قبروں اور ویران کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ جنت جس میں انہوں نے پورا 1 مہینہ گزارا تھا ایسے غائب ہو چکی تھی جیسے اس کا کبھی کوئی وجود ہی نہ تھا۔ مولانا یہ سب دیکھ کر وہیں گر پڑے۔ الجھن، مایوسی اور اس خوف نے انہیں گھیر لیا کہ شاید یہ سب ان کے دماغ کا فطور تھا۔ وہ خود سے پوچھنے لگے، اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا وہ سب میری نظر کا دھوکا تھا؟ کچھ دن اسی کشمکش میں گزرے، اور پھر ایک رات دروازے پر وہی جانی پہچانی دستک ہوئی۔ ذوالقرنین واپس آ گیا تھا۔ اب وقت تھا سچائی کے سامنے آنے کا۔ تو اب جو انکشاف ہونے والا تھا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ایسے تصور کو سمجھنا ہوگا جو انسانی دنیا سے پرے ہے، یعنی جن کا تصور، وہ مخلوق جو بے دھوئیں کی آگ سے بنی ہے اور انسانی آنکھوں سے پوشیدہ رہتی ہے۔ اور پھر ذوالقرنین نے اس راز سے پردہ اٹھایا جس نے مولانا کو پریشان کر رکھا تھا۔ اس نے کہا، مولانا، ہم انسان نہیں ہیں، ہم جنات کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ گاؤں جو آپ نے دیکھا وہ ہمارا گھر ہے اور وہ انسانی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ ذوالقرنین نے مزید بتایا کہ وہ کافی عرصے سے مولانا کے صبر اور تقویٰ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی دنیا کو صرف مولانا پر اس لیے ظاہر کیا تھا تاکہ ایک نیک انسان رمضان میں ان کی امامت کر سکے۔ یہ دعوت دراصل ان کے غیر متزلزل ایمان کا انعام تھی، ایک ایسا امتحان جس میں وہ پہلے ہی کامیاب ہو چکے تھے۔
जैसे ही सच्चाई सामने आई, मौलाना का सारा खौफ, सारी परेशानी एकदम खत्म हो गई। उनका दिल इत्मीनान से भर गया। ये कोई जादू या वहम नहीं था, ये तो गैब से मिलने वाला एक इनाम था। तो फिर दोनों जहानों के दरमियान एक मुआहदा हुआ। जिन्नात ने कहा कि ये सारा खजाना आपका है, हमारी तरफ से मोहब्बत और एहतराम का तोहफा, और इसके बदले में बस एक चीज़ चाहिए कि आप हर रमज़ान हमारे गांव आकर हमारी इमामत किया करेंगे। इसके बाद मौलाना की जिंदगी बदल गई। गुर्बत तो जैसे एक पुराना ख्वाब बनकर रह गई। उनके शहर के लोग यही समझते थे कि मौलाना बहुत बड़े ताजिर बन गए हैं और हर रमज़ान 1 महीने के लिए एहतिकाफ में बैठते हैं, लेकिन असल हकीकत वो तो सिर्फ मौलाना ही जानते थे। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब ईमान को सख्त तरीन मुश्किलात से आजमाया जाता है तो फिर उसका इनाम कहाँ से और किस शक्ल में ज़ाहिर हो सकता है। ये सोचने की बात है कि हमारी दुनिया से परे भी कुछ हकीकतें मौजूद हो सकती हैं।